الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلة أو نسبه. یہ باب ہے کہ صلح کا معاہدہ کیسے لکھا جائے گا. یہ فلاں بن فلاں کی جانب سے اور فلاں بن فلاں کے ساتھ معاہدہ ہے، اگرچہ وہ اس کو اس کے قبیلے کی طرف یا اس کے نسب کی طرف منسوب نہ کرے. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب دو فریقین کے درمیان صلح ہو، معاہدہ لکھا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فریق کے قبیلے کا نام بھی ذکر کیا جائے اور اس کا پورا نسب بھی ذکر کیا جائے، بلکہ صرف اتنا فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا قبیلے کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اس کا پورا نسب ذکر ہونا چاہیے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. امام بخاری کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، صرف نام لکھ دیا اتنا کافی ہے، قبیلہ اور پورا نسب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل یہ پیش کی ہے کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں میں نے براء بن عازب کو سنا، وہ کہتے ہیں لما صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیبیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے مصالحت کی، کتب علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بینہم کتابہ، علی بن ابی طالب اللہ کی ان پر رضامندی ہو، انہوں نے معاہدہ لکھا. فکتب، علی رضی اللہ عنہ نے لکھا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال المشرکین لا تکتب محمد الرسول اللہ، مشرکین کہنے لگے محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا تم نے صلی اللہ علیہ وسلم. لو کنت رسولا لم نقاتلک، اگر تو اللہ کا رسول ہوتا نا ہمارے نزدیک تو ہم تیرے سے لڑتے کیوں. فقال علی علی، بس آپ نے علی سے کہا امحوہ، مٹا دے، کوئی بات نہیں، رسول اللہ کا لفظ مٹا دے. قال علی ما انا بالذی امحاہ، علی کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو اس کو کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا. فمحاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا. وصالحہم، اور آپ نے ان سے مصالحت کی، علی اس بات پہ ان یدخل ہوا واصحابہ ثلاثۃ ایام، کہ آپ اور آپ کے ساتھی 3 دن تک رہیں گے. ولا يدخلونها الا بجلبان السلاح، وہ نہیں داخل ہوں گے مدینہ مکہ میں مگر جلبان السلاح کے ساتھ. فسألوه وما جلبان السلاح، یہ جلبان السلاح کیا چیز ہے؟ قال القراب بما فیہا، آپ نے فرمایا میان، اور میان کے اندر جو تلوار ہوتی ہے. ایک اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال ہے اور ایک اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت ہے. حدیث یہ ہے کہ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی، آپ عمرہ کرنے گئے، آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، وہاں پر آپ نے جب صلح کی معاہدہ لکھا گیا، تو یہ لمبی حدیث ہے لیکن امام بخاری یہاں پر اس کا ایک ٹکڑا لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا محمد رسول اللہ، وہ کہنے لگے یہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ. علی رضی اللہ عنہ کہتے میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ اللہ کے رسول ہے، میں کیوں مٹاؤں اس لفظ کو. وہ آگے سے کہنے لگے آپ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول نہیں ہو، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ سے لڑتے کیوں. آپ نے فرمایا علی بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، میں مٹا دیتا ہوں. آپ نے خود اس کو مٹا دیا. علی رضی اللہ عنہ نے نہیں مٹایا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بڑے کی بات نہیں مانتا، نہ ماننے کی وجہ بے ادبی نہیں ہوتی بلکہ ادب ہوتا ہے. یہاں پر علی رضی اللہ عنہ ادباً اور احتراماً اور محبت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہیں مٹانا چاہتے. اس کو کہتے ہیں الادب فوق الامر، ادب کو حکم سے بھی اوپر کر دینا. کہ یہاں پر انہوں نے باوجود اللہ کے رسول کے حکم کے محبت کی بنا پر کہا اللہ کے رسول میں اس تنزلی کے لیے تیار نہیں ہوں، اتنا نیچے آنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود مٹا دیا.
پھر آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے، مکے کے اندر ہم 3 دن رہیں گے اور تم 3 دن مکے سے نکل جاؤ گے۔ فرمایا معاہدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات کہی انہوں نے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے لیکن ہماری تلواریں میان کے اندر ہوں گی، ننگی تلواریں نہیں ہوں گی، کیونکہ عرب کا یہ کلچر تھا، ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، خالی ہاتھ نہیں پھرتے تھے، ان کے کلچر میں یہ چیز شامل تھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک مرد کے ہاتھ کے اندر ایسی چیزیں ہوں اور اس میں شر نہ ہو تو اس میں مردانگی کے آثار رہتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، کانوں کے اندر بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں، اور بالکل یعنی کہ نیم عورتیں۔ حالانکہ مرد کا جو زیور ہے وہ اسلحہ ہے، اگر کوئی اپنے شوق پورا کرنا تو وہ اسلحے کے ساتھ بندہ پورا کر، لیکن اسلحے کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب کا خیال رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پہ اسلحہ تانا وہ ہم میں سے نہیں، من صلی علیہ الصلاح فلیس منا، کسی مسلمان کی طرف ایسے اسلحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر اسلحہ ہو تو اسلحے کے آداب بھی ساتھ معلوم ہونے چاہیے۔ ننگا اسلحہ لے کر پھرنا آپ نے اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی مسجد سے تلوار ننگی لے کر نہ گزرے، کسی کو کوئی لگ نہ جائے، اور ویسے بھی کسی مسلمان کو ڈرانا اور کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنا تو حرام ہے اسلام کی نظر میں۔ تو اسلحہ ہو لیکن اسلحے کے آداب بھی ساتھ معلوم ہونے چاہیے۔ آج ہم لوگوں میں نہیں ہے، لیکن پختون لوگوں کے کلچر میں ابھی بھی یہ چیز ہے، ان کے پاس یہ چیز ہے، ان کے کلچر کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اور جب تک انسان کے پاس یہ چیزیں رہتی ہیں نا، اس کے اندر غیرت بھی رہتی ہے اور کفر پر کچھ رعب اور دبدبہ بھی رہتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں چھنتی ہیں تو اس کی جگہ پر فتنہ اور موسیقی کے آلات ہی ہاتھوں کے اندر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم آئیں گے لیکن اسلحہ ہوگا، لیکن وہ میان کے اندر ہوگا۔ یہ معاہدہ ان سے طے پایا۔ بالآخر آئندہ سال آپ گئے اور عمرہ کیا، مشرکین 3 دن کے لیے باہر نکل کے مکے کی حدود سے باہر بیٹھ کے پہاڑوں کے اوپر آپ کو دیکھتے رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 3 دن مکمل ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلیں آپ یہاں سے نکل جائیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے۔ یہ اس معاہدے کی طرف امام بخاری نے استدلال کیا۔ استدلال یہ ہے کہ آپ نے معاہدے پر صرف اتنا لکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا چوڑا اپنا نسب نہیں لکھا، بن عبداللہ بن ابی طالب، اور پھر اسی طرح قریش اور اس طرح کچھ بھی نہیں لکھا، بس اتنا لکھا۔ تو یہ امام بخاری کا استدلال تھا کہ ایسا معاہدے کے اندر کرنا کوئی ضروری نہیں، جب نام ہی سے، ہاں اگر نام مبہم ہو، ایک نام کے کئی بندے ہیں تو پہچان کے لیے بندہ تھوڑی سی وضاحت کر لے کہ فلانا، تاکہ کل کو شبہ نہ ہو۔ اگر شبہ زائل ہو جائے پھر زیادہ تکلفات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور سمجھ آئی، اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ دلیل مجھے سمجھ نہیں آتی اس لیے میں اس کا پابند نہیں ہوں، مولوی صاحب کی یہ بات میرے پلے نہیں پڑتی اس لیے میں اس کو نہیں مانوں گا۔ یہ بھی حجت نہیں ہے، یہ بھی عذر نہیں ہے۔ یہاں پر مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر آپ رسول ہوتے ہیں نا، ہم آپ سے لڑتے ہی نہ، یعنی کہ ہمارے نزدیک آپ اللہ کے رسول نہیں۔ ان کے نزدیک نہ ہونے سے آپ کی رسالت پر کوئی فرق تو نہیں پڑا، اور وہ اللہ کے ہاں معذور تو نہیں نا، اللہ کیا تو وہ مجرم ہے، کیونکہ دلیل آئی، انہوں نے جان بوجھ کے اپنی پسند اور ناپسند کو آگے کیا۔ آج بھی اگر کوئی دلائل کو سننے کے باوجود بھی دل میں یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ بھئی اس کی دلیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے دلائل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس کا یہ عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے یہ چیز۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2698۔